پیارے بھائیوں، آج کے ہمارے اس دور میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ہمیں آج اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ ائمہ مساجد جو ہے اور علماء حق جو ہیں ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا اور ان کا ہر بولا ہوا کام صدق دل سے ماننا، یہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب حدیث مبارکہ سے ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ کی شان سن لیں کہ آپ کا مرتبہ و مقام کیا تھا۔ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ایک واحد ہستی تھی کہ جن کے بارے میں اپنے ماں اور باپ کو جمع فرمایا، اور کیا فرمایا کہ اے سعد، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ جن کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے، اور کافی سارے غزوات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل بھی ہوئے، اور کافی ساری جنگوں میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھی بھیجا، یعنی کہ آپ ایک بہت بڑے منصب اور مقام کے صحابی تھے اور آپ کی شان بہت زیادہ۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگی کوفہ کی ایک مسجد میں کہ آپ وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تو جب وہاں پر آپ پہنچے، نماز پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، بڑا اچھا نظام چل رہا تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت پہنچی۔ وہ شکایت کیا تھی کہ جی یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہاں سے دستبردار کروا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ یہاں پر رہیں گے تو فتنہ اور فساد کا خدشہ ہے، لڑائی ہو جائے گی، مذہب میں اختلافات ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے کسی اور جگہ ٹرانسفر فرما دیں، مطلب کسی اور جگہ آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں، یہاں سے ان کو ہٹا دیں آپ۔ الغرض کے مطلب کسی نے شکایت کی کہ ان کو یہاں سے چھٹی کروا دیں، مطلب ان کو یہاں سے فارغ کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، انہوں نے کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں فرمانا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2 صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کہ مساجد میں سے جا کر پتہ کرو کہ آیا سعد بن ابی وقاص کی جو شکایت ہمارے پاس پہنچی ہے کہ وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی کسی نے کوئی بات کر دی ہے۔ تو 2 صحابی مکہ سے روانہ ہوئے، تو پوچھتے پوچھتے ایک مسجد میں گئے، وہاں سے پوچھا کہ کوفہ کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہو؟ تو کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ الغرض
وہ اسی مسجد میں جا پہنچے جس مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ دو صحابی وہاں پر پہنچے اور جا کر پوچھنے لگے، جی ہاں جی ہمارے پاس شکایت پہنچی ہے آپ کے امام صاحب کی، تو کیا یہ شکایت درست ہے کہ ایسے ہی کسی نے بات کر دی؟ تو کوئی بندہ نہیں بولا، سارے خاموش بیٹھے رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں جی ہمیں شکایت ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ وہ شکایت یہ ہے کہ یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کی نماز درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں اور ہمارے مذہب میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور انتشار پھیل رہا ہے۔ تو ہمیں خوف ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں انتشار نہ پیدا ہو، تو ان کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، جن کو دیکھ کر آپ نے نماز پڑھنے کا عمل شروع کیا، کیا ان کی نماز درست نہیں؟ اور جو ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ان کی نماز بہتر نہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب ایک امام صاحب مسجد میں آتے گئے، 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، تو پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو اعتراض ہوتا ہے، ایک کامن سے اعتراض جو عام طور پر پایا جاتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی امام صاحب کبھی پیر سیدھے نہیں رکھتے، کبھی پیر ادھر ہوتے گئے، کبھی وہ ان کی شلوار اوپر زیادہ ہوتی ہے یا کبھی ان کی شلوار نیچے زیادہ لٹک رہی ہے۔ آج امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ پہلے باندھ لیے، یہ ایک کامن سے اعتراض ہوتے گئے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے ائمہ مساجد جو ہیں یہ اپنی نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر آئے گئے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ائمہ مساجد ہیں انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی نماز تو نہیں سیکھی، لیکن احادیث مبارکہ شریعت مطہرہ کو پڑھ کر وہاں سے نماز سیکھ کر اس مصلی امامت پر وہ کھڑے ہوتے گئے۔ اور ایک عام اور سیدھا سا بندہ جس کو دین کی خبر بھی نہیں، اب وہ کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرے کہ جی امام صاحب کی نماز نہیں ٹھیک ہے، امام صاحب کی آج شلوار ٹخنوں سے زیادہ اوپر تھی، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، یا آپ امام صاحب نے آج جب ہاتھ باندھنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کے ہاتھ سیدھے نہیں تھے، ایسے مڑے ہوئے تھے، ٹیڑھے میڑھے تھے۔ تو بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ وہ جو 8 سال 10 سال 12 سال 18 سال پڑھ کے آیا ہے، دین کو پڑھ کے آیا ہے، کیا آج ہم اس سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں؟ اگر ہم زیادہ بہتر ہوتے تو اللہ رب العزت ہماری ڈیوٹی لگاتا کہ ہم مصلی رسول پر کھڑے ہوتے، لیکن نہیں، ڈیوٹی کس کی لگی؟ جو سب سے بہتر تھا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جس کو بہتر سمجھا اس کو ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ تو خیر یہ تو ایک ساتھ ضمن میں بات تھی۔ تو پھر وہ جو صحابی تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ فرد واحد تھا، اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی امام صاحب یہ ہیں، امام صاحب وہ ہیں، وہ ہمیں اعتراض شروع ہو گئے۔ الغرض وہ بندہ جو تھا وہ اپنے اس معاملے میں جیت گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوفہ کی اس مسجد سے کسی اور مسجد میں بھیج دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جس بندے نے میری شکایت کی ہے، اگر یہ بندہ اپنے معاملات میں سچا تھا تو مجھے ہدایت عطا فرما، اگر یہ بندہ اپنے معاملات میں جھوٹا تھا تو اے باری تعالیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جس بندے نے میری شکایت کی ہے، میری عزت نفس مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی عمر بڑھا دے، اس کی فقر میں مزید اضافہ فرما دے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ کلمات تھے
اور پھر یہ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جو بندہ تھا جس نے شکایت کی تھی اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اس کی پلکیں جھک گئی، نظر کچھ نہیں آتا تھا، وہ بھیک مانگنے لگ گیا، چوراہے پر کھڑا ہوتا تھا، بھیک مانگتا تھا، اور پھر اس کی عادت کیا تھی، بوڑھا ہو گیا تھا، بزرگ ہو گیا تھا، پلکیں جھک گئی تھی، بھویں گر گئے تھے نیچے، کمر بھی جھک گئی تھی، بھیک بھی مانگتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا بھی تھا۔ پھر بندے پوچھتے تھے یار خوف خدا کرو، اب تو تم بزرگ ہو گئے ہو، سفید داڑھی آ گئی ہے، تمہاری پلکیں بھی جھک گئی ہیں، کمر بھی جھک گئی ہے، اب بھی یہ حرکتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یار کیا بتاؤں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اسی کی سزا بھگت رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کرتا، یہ مجھ سے ہو جاتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو اس طرح چھیڑوں، یا میں مانگنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ ایک امام مسجد کی بد دعا مجھے کھا گئی۔ کیا ہوا؟ ایک امام مسجد کی بد دعا مجھے کھا گئی، تو بھائی بچا کرو اس چیز سے۔